बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द से। आपको बताते चलें कि इस वफ़द में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर साहब यानी वफाकी वज़ीर असद उमर और अली ज़ैदी साहब मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सैयद अमीनुल हक जो कि वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं वो भी मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, हैदर अब्बास रिजवी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो शिकवे थे वो भी किए गए और जो पॉइंट्स या जो मुआहदे में नुकात हैं उनकी भी याद दहानी कराई गई। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अमीन भाई, आज फिर मुलाकात हुई और यकीनन आपकी जानिब से मुख्तलिफ जो नुकात हैं और गिले शिकवे किए गए होंगे। सर, क्या बातें हुई मैं आपसे जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अच्छी बात ये थी, मुस्बत बात ये थी कि एमकेएम का आला सतह वक्त था और साथ साथ वज़ीर आज़म के साथ साथ असद उमर साहब थे, अली ज़ैदी और गवर्नर सिंध साहब भी मौजूद थे जी। और गुफ्तगू इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है और एमकेएम पाकिस्तान ने जो सूरत हाल जो एमओयू साइन हुआ है पीटीआई के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसी हवाले से गुफ्तगू की और उसी टीओआर के साथ गुफ्तगू की। और हमने याद दिलाया था कि जो हमारे ऑफिस के मामलात हैं या मिसिंग पर्सन के मामलात हैं, तो यकीनन उन्होंने बड़ा गौर से हमारी बात सुनी है और ऑफिस के भी हवाले से और साथ साथ जो हमारे एमकेएम के टॉप लीडरशिप पे ताली बजाने का मुकदमा 2015 और 16 में जो 2015 में कायम किया गया था। एक ही आपके लिए में है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट मलीर में उस वक्त एसएसपी ने एक ही दिन के अंदर बल्कि 10 घंटे के अंदर 22 मुकदमा कायम किए एक ही दिन पर, तो उस पर भी डिस्कशन हुई है। और आई एम ग्लैड कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह पहले भी कैबिनेट की मीटिंग में भी उस वक्त के वज़ीर दाखिला को हिदायत की थी और अक्सर उन्होंने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि जी इन मामलात को देखा जाए। एमकेएम पाकिस्तान हमारी हलीफ जमात है, तो इस तरह की चीजें जिसे कहते हैं कि वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान के आईन कानून के तहत जो मामला था उसको देखा जाए। और इस सिलसिले में गुड न्यूज ये डॉक्टर साहब के यकीनन उसके फौरी बाद हमारे क्या नाम है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से भी गुफ्तगू हुई है और कल एमकेएम का वफ़द जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में इंशाअल्लाह ताला उनसे भी मुलाकात करेगा और ये जो ऑफिसर्स वाले मामलात हैं, एफआईआर वाले मामलात हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। तो यकीनन ये मुस्बत पेशरफ्त है। इसके साथ साथ हमारी गुफ्तगू कराची डेवलपमेंट पैकेज के भी हवाले से हुई है। आपके लिए में है कि अनफॉर्चुनेटली पिछली 2 मीटिंगों में एमकेएम को नहीं बुलाया गया था और उसकी बात हमने पहले भी उठाई थी और आज फिर वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया है कि आइंदा होने वाले तमाम मीटिंगों में एमकेएम मौजूद रहेगी, बल्कि एमकेएम को हर सूरत में सुलह मशवरों के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ जो तरक्याती पैकेज है इसकी पेस को भी तेज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए भी लाहमल बनाया जा रहा, मशावरत जारी है और बेहतर से बेहतर सूरत हाल की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अमीन भाई, आपसे सर एक और बात जानना चाहेंगे सर कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती हुई, लेकिन एपेक्स कमेटी के जो फैसले थे यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मशावरत नहीं की गई, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? बिल्कुल जी, इस मामले में भी खुलकर गुफ्तगू हुई है कि जब 1.1 ट्रिलियन पैसे वफाकी हुकूमत की तरफ से फराहम किया जा रहा है, जब 1.1 ट्रिलियन में तकरीबन 60% पैसे जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फराहम, बल्कि 66%, 2/3, तो लाजमी तौर पे जब पैसे खर्च किए जाएंगे शहर कराची के ऊपर, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कमिश्नर कराची के हवाले से तो इसमें मशावरत होनी चाहिए थी। यकीनन हमने अपने शहीद तरीन रिजर्वेशन का इजहार किया है और मैं समझता हूँ कि जो भी मुख्तदर हलक़े हैं यकीनन इस पर गौर करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आइंदा जो भी मामला था वो वहाँ भी मशावरत के साथ हल किया जाए। अमीन भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के नुमाइंदे हैं या सिंध के नुमाइंदे हैं, क्या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ एक पेज पे नज़र आते हैं? अगर मैं बात करूं बल्दियाती इंतखाबात की, तो आज कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपनी मीडिया टॉक में ये कहा कि जी इलेक्शन फौरी कराए जाएं, चाहे मरदमशुमारी
کے نتائج کو حتمی شکل دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، لیکن بلدیاتی انتخابات فوراً ہو جانے چاہیے، جبکہ اس کے بالکل برعکس ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ جی پہلے آڈٹ ہونا چاہیے، ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، ڈفرنس آف اوپینین از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اصول کے تحت جو ان کی سوچ ہے، ان کے خیالات، بالکل اپنی پریس کانفرنس کریں، بریفنگ کریں. وہ ان کا ایم کیو ایم پاکستان اپنی سوچ کے مطابق چلتی ہے، اور ایم کیو ایم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ، اور بلکہ روایت ایم کیو ایم کی پچھلے 3 دہائیوں سے یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ تمام الیکشن میں جسے کہتے ہیں کہ پتنگ کے ساتھ اپنے تنا کھڑی ہوتی ہے، اور جہاں پہ لوکل ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تو لوکل سطح پہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں عوام فیصلہ کریں گے کس شہر میں، صوبے میں کس کی حکومت ہونا چاہیے، اور جس کی بھی جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ بینگ اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہم سب سرنگو کریں گے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مشیر کی جو ہے نا وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے بنایا جائے گا، اس پہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیں، ہمیں اس کو صرف مشیروں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان آپ کے علم میں ہے کہ 2009 میں جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تھے تو ایم کیو ایم پاکستان ووٹوں کے اعتبار سے دوسری پولیٹیکل پارٹی بن کر گلگت بلتستان میں ابھری تھی، اور اس کے بعد ہمارا ایم ایل اے بھی وہاں سے جیتتا رہا ہے اور ہمارے وہاں پہ وزارت بھی رہی ہے. تو اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کی ایک مضبوط پوزیشن گلگت بلتستان ہمیشہ رہی ہے. تو اس دفعہ ہمارے 5 امیدوار بلکہ 4 امیدوار مختلف جگہوں سے الیکشن میں لڑ رہے تھے، اور چونکہ ہماری وفاق کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اچھی کولیجن ہے، اچھی کوارڈینیشن ہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تمام امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حق میں دستبردار کر لیں. اور اس سلسلے میں ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی طے ہوا پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے ساتھ، جس پہ دستخط میں نے کیا اور وہاں سے غالباً سلفی بخاری صاحب نے دستخط کیے تھے. اس میں گلگت بلتستان کے ترقیاتی کاموں کا اجاگر کیا گیا تھا، جس پر ٹاپ پرائرٹی پر رکھا گیا تھا کہ صوبے کا اعلان کیا جائے اور صوبے کے اعلان کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آخر میں جو آخری پیراگراف میں یہ بات بھی ذکر تھی کہ حکومت سازی میں ایم کیو ایم کو بھی شریک کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اسی جو معاہدہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو آنر کیا اور تاکید کی کہ فوری طور پر ایم کیو ایم کے بھی نمائندوں کو مشیر بنایا جائے. اچھا سر، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب 22 دسمبر کو جو اجلاس بلایا گیا ہے سندھ اسمبلی کا، اس میں سندھ لوکل گورنمنٹ پروپوزڈ ایکٹس جو ہیں ان پر بھی بحث کرنے کی بات کی گئی ہے. سر یہاں پہ بھی 2 پروپوزڈ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہیں، ایک کوہن نوید جمیل صاحب کی طرف سے جمع کرایا گیا اور ایک فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف سے جمع کرایا گیا ہے. سر اس میں کوئی آپس میں مشاورت کی گئی ہے تاکہ ایک کمبائنڈ موو بنایا جائے بجائے اس کے کہ الگ الگ بلز پہ جو ہے وہ بحث کی جائے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں گڈ اینڈ پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ دونوں بل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا گیا اور دونوں بل میں کامن یہ ہے کہ میئر کو بااختیار بنایا جائے، کراچی کے عوام کو بااختیار بنایا جائے. جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے عدوی اکثریت کی بنیاد پہ جو 100+ ترمیم کی ہے اس کو ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے پوائنٹ جو ہیں میرا خیال ایک جیسے ایک ہی طرح کے ہیں، اور اگر دونوں کو یکجا کر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جسے کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اصل مسئلہ ہے کہ کراچی کے نمائندگی ہو، کراچی کو بااختیار بنایا جائے. اچھا سر، آپ کچھ بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے؟ تو جس طرح کے سینٹ کے انتخابات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فروری میں انتخابات کرا دیے جائیں گے، سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ 2000 غالباً 16 آپ کو یاد ہو کہ جب الیکشن ہوا تھا، جی بلکہ 2017 میں if I am not wrong الیکشن ہوا تھا فروری اور مارچ میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹ ہے اس وقت جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی اس سے بڑھ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں کامیاب ہوئی. کیوں؟ کیونکہ زور زبردستی اور پیسے کے زور پر انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ریگنگ کی اور الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو خریدا. تو
यकीनन हाँ, इस दफा मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान बहुत ही विजिलेंट है और अपने जो अलाइज हैं स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए, मैं समझता हूँ कि हम सब आपस में मिलकर सर जोड़कर बैठेंगे, ये फैसला हुआ है और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि तमाम सियासी पार्टी को जो उनकी अक्सरियत जो उनकी सीटें हैं उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनते हैं उनको मिलने चाहिए और जो अपोजिशन का हक बनता है उसे मिलना चाहिए। तो हम वी आर लुकिंग विद अ वेरी ईगल आइज ऑन आवर एमपीएस और साथ साथ मैं समझता हूँ हम उन पे मुकम्मल एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। अमीन भाई, पिछले सेनेट इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्या उतनी सीटें मिल गई थी जितने उसके सूबाई असेंबली के जो वो थे यानी नुमाइंदे थे? क्योंकि सर डॉक्टर फ़ारूक नसीम तो जाहिर सी बात है अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उस तरह हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जब इलेक्ट हुए थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम डेफिनेटली वो सीट हमें हासिल नहीं कर सके और उसमें जिसे कहते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जोर जबरदस्ती और लालच देकर लोगों को खरीदने की कोशिश की गई थी और हमने उस वक्त भी कहा था कि यकीनन उस वक्त जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था एमकेएम हार गई थी और कामरान कसूरी जीत गया था। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये चाहती है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये इंतखाबात किए जाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में शो ऑफ हैंड का मामला नहीं रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो ओपन बैलेट के जरिए होगा, क्योंकि हर जो एमपीएस होता है वो एक सीट नहीं बल्कि वो कई सीटों के ऊपर वोट दे रहा होता है। आपके लिए में कि खवातीन की भी सीट होती है, इसी तरीके से टेक्नोक्रेट्स की भी होती है, जनरल सीट भी होती है और प्रोपोर्शनली ये वोट जो ट्रांसफर भी होता है, जो वोट बच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को 1973 आईन कानून कहता है, मेरा ख्याल उसके ऊपर अमल किया जाएगा। हाँ, इस बात को मेक श्योर किया जाएगा किसी किस्म से किसी भी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा शफाफ इंतखाबात हो और जिन पार्टियों का जितना प्रोपोर्शन उसके हिसाब से उनके सेनेटर को मंतखब होना चाहिए। यानी अमीन भाई, सीक्रेट बैलेट में आप समझ सकते हैं इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है जब तक कि आप व्हाट्सएप इमेजेस अपने जो अरकान है उनसे ना मंगवाएं कि वो जो उन्होंने वोट डाला है उसके व्हाट्सएप इमेजेस आपको भेज दें। लास्ट क्वेश्चन सर बस। मेरा ख्याल है कि ये आइन और कानून में नहीं है और इसमें कानून की खिलाफवर्जी भी है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओपन बैलेट से कम अज कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मुतल्लिका पॉलिटिकल पार्टी मालूमात देना चाहे तो उन्हें बासानी मिल सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से, जिसे हल करने की नवीद सुना दी है सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह साहब ने। उनका ये कहना है कि रेड लाइन जो मंसूबा होगा वो कराची का सबसे सस्ता तरीन मंसूबा यानी बसों का होगा और इसमें मुसाफिरों को मज़ीद सहूलियात दी जाएंगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ई टिकटिंग मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड के ज़रिए अब करवाई जाएगी और इसकी कोशिश की जाएगी और ये मंसूबा बहुत जल्द जो है ये मंसूबे मुकम्मल भी कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ ब्लू लाइन भी शुरू किया जाएगा। अगर इन तमाम मंसूबों पर अमल दरामद होता है तो फिर इस शहर के और सिंध के ट्रांसपोर्ट के मसाइल बड़े आसानी से हल हो सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब उवैस कादिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। आज जो ऐलानात किए गए हैं आपकी जानिब से मीडिया टॉक में और सेमिनार से खिताब करते हुए आपने कहा कि अब यानी बहुत जल्द जो है खुशखबरी दी जाएगी बहुत सस्ती तरीन बस सर्विस की, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आज एक बहुत अच्छा सेमिनार एक कंपनी पेस्ट टेक्नोलॉजीज ने रखवाया था। उन्होंने इनेकाद किया था इस चीज का कि हाउ टू इंट्रोड्यूस ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। जो हमारे ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी इंश्योरेंस की किस तरह की जाए उसके अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार था।
تو وہاں کوشچنس پوچھے گئے اور اس پہ میں نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ ریڈ لائن کا جو منصوبہ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں، اس کی آج ہمیں بڈز بھی کل سبمٹ ہو گئی ہیں، وہ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے اور انشاءاللہ ہم مارچ کے فرسٹ ویک میں اس کے کنسٹرکشن فیز میں گراؤنڈ بریکنگ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا سب سے بڑا $550 ملین کا منصوبہ جو میرے شہر کراچی میں انشاءاللہ مارچ میں اس کنسٹرکشن فیز میں جانے والا ہے، اور یہ وہ بی آر ٹی ہوگی جو منفرد اس لیے بھی ہے، میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو فیول یوز ہوگا وہ ہم بایو گیس پلانٹ لگا رہے ہیں۔ یہ منفرد طریقے کا ایک پلانٹ ہے جو اینیمل ڈنگ سے گیس پروڈیوس ہوگی اور وہ گیس جو ہے بسز کو سپلائی کی جائے گی، بایو میتھین گیس، جو بہت لوئسٹ کاسٹ فیول پڑتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بی آر ٹی سروس ہوگی جو بالکل لوئسٹ سبسڈی ریٹ پہ چلے گی۔ اس سے سستی بی آر ٹی سروس پورے پاکستان میں، بلکہ یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پورے ایشیا میں کہیں نہیں ہوگی، جو میرے شہر کراچی میں انشاءاللہ اگلے سال اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس کا کنسٹرکشن اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ سر یہ بی آر ٹی پشاور جیسی بی آر ٹی تو نہیں ہوگی جس میں بار بار آگ لگتی جا رہی تھی؟ دیکھیں، میں نے اس لیے یہ بات کیٹیگوریکلی بار بار کہی کہ یہ پشاور بی آر ٹی، اور اس پہ اللہ نہ کرے یہ پشاور کا اس سے کوئی مقابلہ ہو یا پشاور کا کوئی مثال دے، وہ تو بی آر ٹی ایسی ہے کہ پہلے 8 ارب میں بننی تھی، پھر 38 میں آ گئی، پھر 60 پہ پہنچ گئی، اب پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی کنسٹرکشن فرمز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، اور آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک، بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے پاس یہاں پہ فرمز آئیں گی کنسٹرکشن کے لیے، اور وہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو 2 سال کے اندر کمپلیٹ بھی کریں گی کنسٹرکشن میں، اور انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے گا ود ان 2.5 ایئرس یہ بی آر ٹی میں بسز چلنا شروع ہو جائیں گی۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، بہت سے ترقی یافتہ ممالک، بہت سے ترقی پذیر بھی، جہاں پہ سر بسز، ٹرین، ٹرامز، ان سب کے لیے ایک کارڈ، ٹرانسپورٹ کارڈ بنتا ہے جو کہ الیکٹرانکلی لوڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کارڈ جب آپ بسز میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار پیسے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منتھلی کارڈ اگر بنوا لیا جائے تو بڑی اس میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور وہی ہیلتھ آپ کو جو ہے ٹریول انشورنس بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے سر، ایسا کوئی کارڈ کیا مستقبل میں کراچی میں انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بات کی جائے تو کراچی میں جو میرے شہر میں پروجیکٹس آنے چاہیے تھے ٹرانسپورٹ کے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ بہت سے سیکٹرز میں ہم نے بہت ترقی کی ہے، بہت انویسٹمنٹ آئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے بہت انفراسٹرکچر پہ دھیان دیا ہے، بہت چیزوں پہ ہوا ہے، لیکن جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پلانز ہونے چاہیے تھے وہ ہیوج فنڈنگ کی وجہ کہہ لیں یا کچھ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا کچھ مسئلہ کہہ لیں، اس کی وجہ سے شاید نہیں آ سکے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آل اوور دا ورلڈ ایک ہی کارڈ ہوتا ہے، جسے ٹاپ اپ کیا جائے تو وہ روڈ پہ بسز پہ، فیڈر بسز پہ بھی چلے گا، ٹرام پہ بھی چلے گا، ٹیوب پہ بھی چلے گا۔ بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی یہ سروس ہمارے بھی اس میں پلان میں اسی میں موجود ہے کہ جو جائکا کا پلان ہے، ماس ٹرانزٹ پلان فار کراچی، جس میں ہم یہ تو آپ کو میں نے ریڈ لائن کا بتایا کہ ہم مارچ میں سٹارٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسی 2021 میں جولائی میں ہم یلو لائن کا پروجیکٹ بھی $425 ملین کا پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک اور سندھ گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں، اس کی بھی کنسٹرکشن فیز میں جا رہے ہیں۔ اب یہ جب جو جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کی جو ہماری لائنز چلیں گی، یہ ایک جگہ آ کے انٹیگریٹڈ ہوگی، ٹاور سے نمائش تک، جہاں پہ گرین لائن کا جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے وہ بھی ان سے لنک ہوگا۔ اس میں یہ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، یہ بالکل کارڈ انٹروڈیوس کیا جائے گا کہ جس پیسنجر کو جہاں بھی سفر کرنا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن جو بھی ہے، وہ ایک دفعہ کارڈ پرچیز کرے گا، اور وہ کارڈ ساری ان بسز پہ، سارے لائنز پہ، روٹ پہ وہ اپلیکیبل ہوگا، اور وہ منتھلی بیسس پہ اگر اس کو ٹاپ اپ کرنا چاہے یا 15 ڈیز پہ فورٹ نائٹلی اس کو ٹاپ اپ کرنا چاہے تو بالکل اس پہ چلے گا، اس کے چلے گا، اور اس پہ اس کی آئی ڈی، انشورنس اور ساری اس پہ انفارمیشن موجود ہو۔ سر، کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کئی افراد جو ہیں وہ مختلف پبلک ٹرانسپورٹ، ڈمپرز، ٹینکرز، ٹرالرز، ان کی ٹکر سے جہاں بحق ہو جاتے ہیں، اور یہ مسافر ایسے ہوتے ہیں جو بہت یعنی کم آمدنی رکھنے والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر موٹر سائیکل سوار اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ صرف موٹر سائیکل سوار تو نہیں، گاڑیاں بھی نشانہ بنتی ہیں، لیکن سر کوئی کمپنسیشن نہیں دیا جاتا۔ اکثر ڈرائیورز بھاگ جاتے ہیں، لوگ چاہے ٹرالر کو آگ لگا دیں، بس کو آگ لگا دیں، لیکن سر اس سے مرنے والے کو تو کوئی اس کے خاندان، یعنی جو اگر واحد کفیل ہو اپنے خاندان کا، تو سر وہ تو پھر بالکل یتیم ہو گئے بچے، ان کو کوئی انکم کا سہارا نہیں۔ ان کے انشورنس کے لیے سر کوئی
طریقہ ڈیوائس کیا گیا ہے کہ کم از کم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں جس میں لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں ان کو کم از کم لائف انشورنس مل جائے؟ ڈاکٹر صاحب، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو انشورنس پالیسی ہے وہ تو جہاں جہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، جہاں جہاں حادثات ہوئے ہیں، جہاں سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے جو انشورنس پالیسی کے تحت وہ تو پیمنٹس کی گئی ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ شاید کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ بر وقت بھی کی گئی اور کچھ زیادہ بھی کی گئی، جتنا کہا گیا ان سے زیادہ بھی ان کی امداد کی گئی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسیڈنشل انشورنس ہونی چاہیے۔ یہ ویسے تو جو انشورنس پالیسی ہوتی ہے یہ انڈیویجول کو لینی پڑتی ہے، لیکن اس وقت جو آج جس سیمینار میں جو اویئرنیس سیمینار تھا وہ اس لیے بھی اس کی میں تعریف کروں گا، اس پرائیویٹ جو کمپنی آئی ہیں، اس طرح کی جو بھی پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی تو ان کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بالکل انکریج کرے گا کہ دیکھیں یہ وہ اس سیکٹر سے فنڈز ٹرانسفر ہوں گے جن پہ عام کسٹمر پہ، عام ٹریولر پہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیٹ سپوز اگر کوئی ٹریولر جو ہے ایک بس کراچی سے حیدرآباد جا رہی ہے اور اس کا فار ایگزامپل اس کا ایک جو پر سیٹ کا کرایہ ہے وہ 100 روپیز ہے، تو وہ جو ٹرانسپورٹ جو انشورنس کے جو پیسے ہیں وہ اس ٹکٹ میں سے ڈیڈکٹ ہوں گے، نہ کہ اس سے جو اس کسٹمر سے لیے جائیں گے، ٹریولر سے لیے جائیں گے جو آ کے ٹکٹ پرچیز کرے گا۔ یہ ڈائریکٹ معاہدہ ہوگا بس کمپنی اور وہ دوسری انشورنس کمپنیز کے درمیان۔ تو اس لیے یہ اس کو ہم نے زیادہ پروموٹ بھی کیا اور اس میں ان کو انکریج بھی کیا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایون دو بسز کا ایشو ہو یا ٹریولرز کا ایشو ہو تو وہاں پہ ان کی امداد بھی کی جا سکتی ہے، ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کی امداد بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی جان کا نعم البدل تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ان جو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں، جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان سے انشورنس سے ہم لوگ ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، ان کو کچھ سہارا ضرور دے سکتے ہیں۔ اور آج بھی میری یہی کوشش تھی کہ اس اویئرنیس سیمینار میں جو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے، جو بس اور اونرز کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ بہت اچھا آیا، اور اس قسم کی جو آئیڈیاز، جو انیشیٹوز مختلف کمپنیز آ رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، ان کو ہم انکریج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا بھلا ہو سکے، ہمارے یہاں جو ٹریول کر رہے ہیں کراچی سے آل اوور پاکستان، ان کا ہم کچھ مدد کر سکیں۔ لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ ہو یا کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو۔ سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو، سر جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی رعایت دی جاتی تھی پہلے، مجھے اپنے زمانے میں یاد ہے 1 روپے میں آپ جہاں چاہیں بسز جو ہے نا اس میں سفر کر سکتے تھے۔ اب بھی ہے سر، لیکن اس طریقے سے اب عمل درآمد نہیں ہوتا سر نہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہے، ڈاکٹر صاحب بالکل ہے، میں نے بارہا مختلف ٹاک شوز میں، مختلف سیمینارز میں، مختلف جگہوں پہ اپنے جو میرے بھائی ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کہیں یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، کالج کے طالب علم ہیں، اف یو شو یور کارڈ، اگر آپ کو کوئی 50% ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا تو پلیز ہمارے پورٹل پہ واٹس ایپ پہ آ جائیں، ہمیں کمپلین کریں۔ ہم نے مختلف جگہوں پہ واٹس ایپ پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ ہم نے نمبرز بھی بہت دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف کمپلین کریں، وہ قانونی کارروائی کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کا یونیورسٹی کا کارڈ ہونا، ویلڈ کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس۔ سارے ٹرانسپورٹ حضرات باؤنڈ ہیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ دیں انہیں۔ سر کوئی کارڈ جس طرح پہلے KRTC کا کارڈ بنایا جاتا تھا وہ کوئی انٹروڈیوس نہیں کرایا جائے؟ کیونکہ سر منی بسز، پرائیویٹ کوچز کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے سر۔ دیکھیں ہمارے پاس جہاں جہاں سے ڈاکٹر صاحب کمپلین موصول ہوتی ہیں، ہماری ٹیمز بر وقت کارروائی کرتی ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف شہر کراچی نہیں، پورے سندھ میں انلیگل CNG سیلرز کے خلاف آج 4تھا مہینہ ہے، ہماری کیمپین بند نہیں ہوئی، ہماری کیمپین سٹارٹ ہے اور ہم انلیگل CNG سیلرز کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں اگر کہیں شکایت موصول ہوتی ہے تو ہماری ٹیمز بنائی ہوئی ہیں ہر سیکٹر کے لیے جو اس پہ ایکشن لیتی ہیں، اور وہاں پہ ان کی یونینز ہوں یا وہاں فرد واحد ہو یا کوئی ایک روٹ پہ چلنے والی گاڑیاں ہوں، اگر وہ وائلیشن کر رہی ہیں تو ان کو قانونی کارروائی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے سارے کانسیکوینسز کا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ایک ویلڈ، کوئی صرف ایک واٹس ایپ ہی آ جائے، ایک میسج آ جائے، ایک کال آ جائے تو اس پہ بھی ہم کارروائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसके हवाले से बात करते हुए आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये कहना था कि मरदमशुमारी का ऑडिट अपनी जगह वो हो या ना हो, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द करा देने चाहिए। पूरे सिंध में ही बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए बशमूल कराची, ताकि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो आवाम के मसाइल हल कर सकें। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और रहनुमा हैं खुर्रम शेरजमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। खुर्रम साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आवाज़ आ रही है जी। सर, आज बात की गई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली सिंध की जानिब से कि चाहे मरदमशुमारी का ऑडिट हो या ना हो, लेकिन इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात जो है ना वो जल्द अज जल्द करा देने चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जाहिर है दिन ब दिन वक्त गुजरता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और जैसे थे लूड़े लंगड़े थे बेचारे काउंसलर्स वगैरह, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, लेकिन जाहिर है कि देखें लोगों की दहलीज तक कुछ ना कुछ तो उनको डिलीवरी मिल ही रही थी। सो अब सबसे ज्यादा जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट का जो नया बिल है जो कि तहरीक इंसाफ ने जमा कराया उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर तहरीक इंसाफ का नहीं एक्सेप्ट करते तो उसके जैसा पीपल्स पार्टी जो है खुद अपना बिल लेकर आ जाए, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं तो बैठकर जो है हम उनके साथ बैठकर भी इसके बाद बात करने को तैयार हैं कि कोई ऐसा बिल आ जाए जिसके जरिए आवाम को निचली सतह तक जो है मुकम्मल तौर पर तमाम सहूलियत फराहम की जा सके। और उसके साथ जाहिर है कि इन सब चीज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की डिमांड नहीं है, लेकिन इस बिल की भी ज़रूरत है कि इसके अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी को भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हम कराची की बात नहीं कर रहे, पूरे सूबे सिंध की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, जहाँ पे इनके मिनिस्टर्स हैं, MP जीत कर आए हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इसका फायदा होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि 30 ईयर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद बिलीव करती है और ये फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए, इसमें डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इंतजार किया जाए 6 महीने और निकल जाए, साल और निकल जाए। पिछली दफा भी आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है अपने अहकामात के ऊपर जो है इन इलेक्शन को करवाया था, और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस साहब जो है इसका नोटिस लें और अपने अहकामात देते हुए इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाएं। सर, मुझे बताइएगा, आप समझते हैं कि कराची में डिलिमिटेशन की ज़रूरत है क्या? जो हल्का बंदियाँ इस वक्त मौजूद हैं जो कि जिनको नोटिफाई भी होना था, आपके ख्याल में वो कराची की सही नुमाइंदगी करती हैं? कि कुछ ना कुछ इश्यूज तो होंगे, डिलिमिटेशन भी तो होनी होती हैं। अगर वो भी होनी है तो उसके अंदर डिले करने की जरूरत क्या है? इस वक्त आपके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट ने डिमांड कर दी है सेंसस को वेरीफाई, समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो वेरीफाई होंगे। वक्त बहुत ज्यादा निकल चुका है और पहले हो जाता तो बेहतर था। आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर कराची के अंदर हजारों लोग जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर आके सेटल होते हैं। तो अगर अभी वापस रिकाउंटिंग की जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वेरीफाई करें तो वेरीफाई भी करना ठीक नहीं है। अब तो आपको नए सेंसस की तरफ आगे कुछ टाइम में जो है इकदाम उठाने चाहिए, हमारी वफाकी हुकूमत को उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर यही चीजें हम सोचते रहेंगे और इसी में बहस हमारी लगी रहेगी तो फिर बल्दियाती इलेक्शंस का कहाँ क्या बनेगा? बल्दियाती इलेक्शंस कब होंगे? क्योंकि देखें आवाम जो है एक काउंसलर होता है, वो वार्ड का काउंसलर होता है। मोहल्ले के लोगों को बहुत आसानी होती है अपने वार्ड के काउंसलर से रब्ता करना, उस तक पहुंचना। चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके वोट लेकर आए होते हैं, उनको जवाबदेह होते हैं। अब हम अपोजिशन के MPs भी हैं, आपको पता है हमारा हाल क्या है, ना हमारे पास पैसा है खर्च करने के लिए, ना हमारे पास कोई इख्तियारात हैं। तो हम तो असेंबली में खड़े होकर सिर्फ एक अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। अगर हमें भी कोई कंप्लेन आती है, आज जैसे एक साहब ने मुझे कॉल किया और कहा कि हमारे यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट के इश्यूज हैं, तो मैं क्या कर सकता था? मैंने मैक्सिमम उस वक्त फोन उठाया, डिप्टी कमिश्नर को कॉल करके उनको रिक्वेस्ट की है। तो निज़ाम बेहतर जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती निज़ाम जो ऐसा है कि जो बेहतर तरीके से चल सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ सूबे सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गैर जानिबदार और बाख्तियार इदारा है? मैं उनके बाख्तियार इदारे हैं, उनके पास इख्तियारात हैं और वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास हर किस्म का इख्तियार इदारी के कराएं और अगर इस पे रास्ते के अंदर पैदा करती हैं
بس اپنے وجہ ڈالتے استعمال پوری چیز. سر آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے خرم صاحب. جی میں نے فرمایا کہ یہ بالکل اختیارات موجود ہیں الیکشن کمیشن کے اور تمام موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ چاہیں تو اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت انتخابات کی راہ میں حائل ہے؟ یہ کیا وجہ سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں سند کا سب بڑا مسئلہ ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہیر پھیر ہے آپ کے سامنے ہیں کہ جو کتابیں آڈیٹر جنرل پاکستان کی چھپی ہیں اس کے اندر اربوں روپے کی آپ کو پچھلے 12 سے 13 سال کے اندر باضابطیاں نظر آئیں گی, جس کے اندر آپ کو زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ بھی نظر آئے گا. اس کے علاوہ اگر فہرست آپ دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر اربوں باضابطے ہیں, ایجوکیشن میں ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو مجھے تو اس کے پیچھے صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ کیونکہ راستے سارے کھلے ہیں, اختیارات سارے موجود ہیں اور بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں, تو سارے اختیارات جو ہیں اس سے حکومت کے پاس آ جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں, نظام سارا ان کے ہاتھ کے اندر اور بلدیاتی نمائندے ہونا اور خود ان چیزوں کو دیکھتے رہیں. سر اگر میں ملک کے دوسرے صوبوں کی بات کروں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے تو باقی صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرا دیے جاتے؟ پاکستان تحریک انصاف مثال قائم کرے اور باقی صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کرا کے دکھائیں. نہیں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور یہ جو باتیں آپ سے کہیں ہیں صرف صوبے سندھ کے لیے نہیں کہیں, پورے پاکستان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو بھی پنجاب اور کے پی کے اندر فوری طور پر جو ہے بلدیاتی الیکشنز کرانی چاہیے. انفیکٹ ان کا تو اسمبلی میں یہ پاس بھی ہو چکا ہے کہ وہ موجودہ جو اس وقت کرنٹ سینسس ہے اس کے اوپر آگاہ ہو گئے, اس کے اندر کے پی نے بل پاس کر دیا اور پنجاب اسمبلی میں بل موو ہو چکا ہے کہ موجودہ ریزولوشن موو ہو گیا کہ موجودہ جو سینسس ہے اس کے بلدیاتی الیکشنز کرائی جائے. وہاں تو کم سے کم یہ بات ہو گئی ہے, لیکن یہاں تو سلسلہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں اپوزٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کر لی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینسس کو پہلے ویریفائی کرے جو موجودہ سینسس ہے, اور اس کے بعد جو ہم بلدیاتی الیکشن کی طرف جا سکیں گے. ابھی موجودہ حالات میں نہیں جا سکتے, لیکن ہم نے دوسری طرف اس بات پہ ایگری کر لی ہے کہ جو رزلٹ ہے اسی کے اوپر جو ہے بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں پنجاب اور کے پی دونوں کے اندر. خرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کا یعنی کراچی کے جو نمائندے ہیں ان کا کیا موقف ہے جو کیماڑی کا ضلع بنایا گیا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر اصولاً طور پہ آپ دیکھیں تو جتنی زیادہ ڈویژنز ہوں وہ تو بہتر ہوتا ہے, اس کے اندر ڈیلیوری بہتر ہوتی ہے, کام بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک اور ضلع بن گیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, ویسٹ ہے, ایسٹ ہے, سینٹرل ہے یا ملیر ہے, کیا وہاں پہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز مل رہی ہیں ان علاقوں میں؟ کیا لوگوں کو پینے کا پانی, کیا اسکولوں کے اندر تعلیم, جو چھوٹے موٹے بی ایچ یوز کھولے میں ادھر وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں کیا؟ آپ کو بہت ساری اندرونی سڑک, آپ جس اندرونی سڑک پہ آپ جائیں گے آپ کو تقریباً سب ٹوٹی پھوٹی ملیں گی. آپ کو زیادہ تر پورے شہر کی جتنی اسٹریٹ لائٹیں آپ کو بند ملیں گی. ہر گلی کے کونے کے اندر آپ کو 10 سے 12 جو ہے وہ کتے نظر آئیں گے, گٹر ابلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, کچرا آپ کو روڈوں میں پڑا ہوا نظر آئے گا. اور اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے جو پول لگا ہوگا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو لہرا رہا ہوگا. یہ حقیقت ہے شہر کی ہے. ضلع آپ بنائیں, ضرور ضلع بنائیں, لیکن میری تو یہ آپ سے سوال ہے کہ جو ضلع بنے ہوئے ان کے اندر آپ نے کیا تیر مار لیا؟ اگر ان کے اندر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ضرور اچھا طور بنائیں. اور میں عوام کو جو ہے آپ کے میٹرو چینل کے تھرو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اب عوام جو ہے کراچی کے لیے اس سیاسی جماعت کو میئر بنائے جس سیاسی جماعت کی یا تو صوبائی حکومت ہو یا اس کی وفاقی حکومت ہو. اب یہ عوام کی مرضی ہے کہ اس صوبائی جماعت کے ممبر کو میئر بنانا ہے یا وفاقی, کیونکہ اس کے علاوہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جو میئر اگر کسی اور سیاسی جماعت کا کراچی کے اندر آئے گا ان دو جماعتوں کے علاوہ, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا رونا وہی رہے گا کہ اختیارات نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. لیکن اگر کسی موجودہ حکومت کا میئر آئے گا تو کم سے کم اس کے پاس یہ رونا نہیں ہوگا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. سر یعنی اگر میں آپ کی اس بات کو یوں کہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا میئر نہیں آنا چاہیے تو بات درست ہے؟
دیکھیں میں نے اپنی بات آپ کو بڑی کلیئر کر دی ہے، صاف الفاظ میں نے آپ سے بتایا کہ اس شہر کو ضرورت ہے ایسی جماعت کے میئر کی جس کی یا تو صوبائی حکومت ہو یا تو اس کی وفاقی حکومت ہو، تاکہ شہر کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ جو 1100 ارب روپے آئے وزیر اعظم انہوں نے اناؤنس کیا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک حصہ جو تھا وہ وفاقی حکومت نے دیا تھا، ایک صوبائی حکومت نے دیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ تحریک انصاف کا میئر اگر ہوتا اور ابھی الیکشن ہو چکے ہوتے تو وہ سارا پیسہ جو ہے تحریک انصاف کے میئر کے پاس جاتا، اس کے ذریعے وہ پیسہ خرچ کیا جاتا۔ پھر عوام سوال تو کرتی ہے کہ شہر نے اگر تحریک انصاف کا میئر بنایا ہے تو وفاقی حکومت نے اس کو کیا دیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں یا نہ کرنے کی، اس کو تو ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے۔ سر یعنی ڈیلے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا میئر نہیں تھا، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں کہ میئر نہیں تھا، میئر تو ہے ہی نہیں، میئر کہاں تھا؟ ابھی تو نہیں ہے، جو موجودہ میئر تھے وہ تو جا چکے ہیں۔ میں تو آپ سے آنے والے الیکشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، گزرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ گزرے میئر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یہ سلسلہ رہا، جی سر، خیرات نہیں ہے، ان کے وسائل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو یقین کر لیں کہ شہر کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو عوام نے یہ بات سوچنی پڑے گی۔ جیسے کہ کراچی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا کراچی کے لوگوں نے، آج کراچی کی اتنی بڑی تعداد کے اندر ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑا کام تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی وجہ سے کیا ہوا؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، کراچی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، کراچی کا امن لوٹ آیا ہے، کراچی کی روشنیاں واپس آ گئی ہیں، کراچی کے لوگوں کو اب وہ پریشانیاں نہیں ہیں، کاروباری لوگوں کو جو ان کو بھتے دینے پڑتے تھے، جو یہاں پہ ہڑتالیں ہوتی تھی، کراچی کی روشنیاں آج واپس باہر کراچی کے اندر امن آ چکا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا تحفہ ہے، اور کراچی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے کراچی کی پوری عوام کنیکٹڈ ہے۔ لوگ کال کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، ہم جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اپنی عدالتیں نہیں لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شیرزمان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف خرم شیرزمان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ بہرحال اسی امید کے ساتھ کہ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات ہوں گے، صحیح نمائندے الیکٹ ہو کر کراچی کے مسائل حل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔